علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اور تبلیغ کے دو پہلو ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ساری انسانیت کو اس رب کی طرف، اس رب کی دعوت دینا جو ہمارا حقیقی مالک ہے، تاکہ ہمارا یقین اور ایمان ہو کہ ہمارا ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اسی نے ہمیں زندگی دی، وہی ہمیں موت دے گا۔ تو ایک تو ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ کا پیغام دینا، اور اسی مقصد سے سارے رسول اور سارے نبی آئے، اور اسی مقصد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ اور دوسرا پہلو ہے اپنی اصلاح کرنا، اپنی ٹیچنگ، اپنی ٹریننگ، اپنی اصلاح، دین کا سیکھنا اور سکھانا۔ دونوں پہلو بیک وقت ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اگر کوئی ایک پہلو بھی ہم نے چھوڑا تو اس کی فائدہ اور اس کی کامیابی ملے گی نہیں۔ امت میں جو سدھار آنے چاہیے، جو بیک وقت ہمارے اندر خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، اگر ہم نے نہیں سدھارا تو ہمارا دعوت کا بھی لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی ہمیں کرنا دونوں ہے، ہمیں بتاتے رہنا ہے، بولتے رہنا ہے، اپنی بھی اصلاح کرنا ہے، ان کو بھی دعوت دینا ہے۔ اپنی اصلاح سے کئی بار لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم جو ہیں پرفیکٹ ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہم دوسرے کے اندر کمی دیکھتے ہیں۔ تو انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان جو ہے کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے سمجھ میں کبھی غلط چیزیں آ سکتی ہیں۔ کسی بھی چیز کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، دوسرے پہلو پہ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو یہ ایک کنسیپٹ کہ ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی، تو یہ ہم نے اصلاح کا دروازہ اپنا بند کر دیا۔ ہر انسان کے اندر کمی ہو سکتی ہے، تو اگر یہ تصور ہم نے پیدا کر لیا کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں اور یا ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تو بیسیکلی ہم نے اپنا اصلاح کا دروازہ بند کر دیا، اور یہ ہے اصل خرابی، اور یہ ہمارے امت میں یہ خرابی آ چکی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ ہمارا تصور ہے کہ بھائی انسان سے ہی تو جماعت بنے۔ جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، تو جو بھی مسلک ہے یا جو بھی جماعتیں ہیں، تو وہ انسانوں کا بھی ہی تو کلیکشن ہے، ایک گروہ ہے کہ مطلب اس پارٹیکولر تھاٹس پہ بلیو کرنے والے یا پارٹیکولر آئیڈیالوجی پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، تو ان سے ہی ایک گروہ بنتا ہے، ایک گروپ بنتا ہے۔ تو اس میں بھی کمی آ سکتی ہے، اس میں بھی خرابی آ سکتی ہے۔ تو تنقید کا مطلب، تنقید کے دو میننگ ہوتے ہیں، ایک تو کسی کو نیچا دکھانا، اور ایک کسی کی اصلاح کرنا۔ اگر کوئی تنقید اس لیے کرتا ہے کہ سامنے والے کو نیچا دکھایا جاتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس کی پکڑ ہے۔ لیکن اگر کوئی تنقید اس لیے کرتا ہے کہ سامنے والے کی اصلاح ہو جائے، تو یہ بہت بڑا نیکی ہے، اور یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اور ہم سب کو ایک دوسرے کی اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو اصلاح کی نیت سے ہونی چاہیے، اور اگر اصلاح کی نیت سے تنقید ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے اندر اچھائی پیدا ہوگی، ہمارے اندر برائی ختم ہوگی۔ ہمارے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں الحمدللہ، اس میں ایک جماعت تبلیغی جماعت بھی ہے۔ تو اکثر تبلیغ جماعت کے لوگ سے میری ملاقات ہے، میں خود ہی اگر ہمارا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو تبلیغی جماعت سے رہا ہے پہلے، تو ان میں بھی بہت ساری چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہمارا اپروچ پریکٹیکل ہونا چاہیے، ہمارا اپروچ علم کے بیس پہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیان جو ہوگی یا جو بھی لوگ بیان کریں گے وہ عالم ہونے چاہیے۔ عالم سے مراد ان کے پاس علم ہونا چاہیے، عالم سے مراد وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں باتیں بتائیں، تاکہ لوگوں کو جو چیز سیکھنے کو ملے وہ بنیادی چیزیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو سیکھنے کو ملے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سے قابل جو بھی لوگ ہیں ان کو موقع نہ دیں بولنے کا، چاہے وہ آپ ہی کی جماعت میں ہوں، اور دوسرے لوگ بولیں جن کی صلاحیت اگر کم ہو، تو اس سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ میں کئی بار مسجدوں میں دیکھتا ہوں، کئی بار جہاں پہ جماعت آتی ہے تو وہاں بہت بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ علم کو ترجیح نہ دینا، تو کبھی بھی ہماری کوالٹی امپروو نہیں ہوگی۔ کئی بار جیسے جماعت آتی ہے، 3 دن کے لیے جماعت آتی ہے، تو وہ لوگ بہت ہی چارج ہوتے ہیں کہ بھائی ہم 3 دن کے لیے جماعت آئے ہیں، تو ان کے اندر بہت ہی ظاہر سی بات ہے موٹیویشن لیول بہت ہائی ہوتا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ رکیں۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے، لوگ کیوں نہیں رکتے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔
اب آپ ہر وقت ہر نماز کے بعد اگر آپ بولیں گے کہ رکیے دین کی بات ہوگی، تو ایک تو کسی چیز کو بہت زیادہ ایکسس کرنے سے بھی اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ بھائی 5 وقت آپ بھلے اناؤنس کریں، لیکن آپ یہ کہیں کہ بھائی ایک وقت جو ہے ہمارے لیے، چاہے عشاء کے بعد ہو، چاہے اس وقت لوگ فری ہوتے ہیں کہ عشاء کے بعد ہماری بیان ہوگی، آپ 5 وقت نماز میں اس کا اناؤنسمنٹ کریں کہ عشاء کے بعد بیان ہوگی، عشاء کے بعد لوگ آئیں گے، 5 وقت تو لوگ رکیں گے نہیں۔ تو یہ ایک ہمارا ایک پریکٹیکل اپروچ ہونا چاہیے کہ بھائی لوگ رکیں اور لوگ آپ کی بات سنیں۔ لوگ کیوں نہیں سن رہے بات، اس پہ بھی ہمارا غور و فکر ہونا چاہیے۔ جب ہم بولتے ہیں رکنے کے لیے تو کیوں نہیں رکتے؟ تو لوگوں کو کوالٹی چاہیے۔ دیکھیے کوالٹی ہمیشہ میٹر کرتا ہے، کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتا، کوالٹی میٹر کرتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے، لوگ سننا چاہتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں، لوگ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے، کئی بار میرے ساتھ خود بھی ہوا، لوگ مسجد میں بیٹھا ہوں، کسی نے صدا لگائی کہ بھائی نماز کے بعد دین کی باتیں ہوں گی، تو وہاں بیٹھ گئے لوگ، میں بھی بیٹھ گیا، لیکن وہاں دین کی بات انہوں نے کچھ کی ہی نہیں۔ انہوں نے شروعات کی کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور جو لوگ بیٹھے ہیں اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو لوگ نہیں بیٹھے، اس طرح کی ایک جو اسٹینڈرڈ پیٹرن ہے، چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں وہ بولیں گے۔ اس کے بعد بات ہونی چاہیے دین کی۔ تو دین کی بات کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات ہونی چاہیے۔ جب آپ دین کی بات بول رہے ہیں تو دین کا بیسس جو ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے، اکثر کیا جب بھی میں بیٹھا ہوں دیکھا ہے، وہ بات ہوتی نہیں، وہ کہتے تھوڑی سی بات کی، اس کے بعد کہتے کہ بھائی اب ہم لوگ گشت پہ چلیں گے۔ تو ایک بار تو میں کافی ناراض بھی ہوا ایک شخص پہ کہ بھائی آپ نے یہ بول کر کے روکا کہ دین کی بات ہوگی تو آپ دین کی بات بتاتے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے گشت آپ لے جانا، وہ بھی ایک آپ کا پروسیس ہے، بعد میں تھوڑی دیر بات کرنا، گشت آپ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ پہلے دین کی بات تو بتاؤ۔ تو یہ دین کی بات بتاتے ہی نہیں۔ تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو دین کی بات جب بولتے ہیں تو ہمیں تصور ہونا چاہیے کہ دین کہتے کس کو ہے، دین کی بات کہاں سے ہوگی، دین کی بات کون کر سکتا ہے۔ دین کی بات کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی کھڑا کر دیں اور کچھ بھی بولنا شروع کر دیں۔ وہ دین سیکھنے کے لیے عالموں کا ہونا ضروری ہے، اور آپ کہیں بھی جائیں لے کر کے، چاہے آپ 3 دن اس مسجد میں آئیں یا کہیں بھی جائیں، تو وہاں ایک بہترین عالم ہو جو آپ کو قرآن اور حدیث اور سنت سکھائے۔ کئی بار لوگوں نے بولا کہ بھائی، میں نے پوچھا کہ آپ مسجد میں کیوں نہیں سکھاتے یہ باتیں؟ تو انہیں نہیں آپ جماعت جوائن کریں گے وہیں سکھائی جائے گی۔ تو میں تو پریکٹیکلی دیکھ رہا ہوں جو جماعت یہاں آ رہی ہے ان کو کون سکھا رہا ہے، کون عالم سکھا رہا ہے۔ تو یہ ایکچولی سارا کنسپٹ بگڑ رہا ہے، چیزیں بگڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کا جڑاؤ جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جماعت کے لوگ اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنا جان وقت لگا رہے ہیں، لیکن وہ کوالٹی، وہ علم کو ترجیح نہ دینے کی وجہ سے نہ خود کی کوالٹی ڈیولپ ہو رہی اور نہ لوگوں کا جڑاؤ ہو رہا۔ کئی بار بیان کرتے کہ بھائی یہ نبیوں والا کام ہے، تو دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو ہم نبی کو نہیں جانتے ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو یہ بہت بڑا بہتان ہوگا۔ جتنے بھی نبی آئے انکلوڈنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبیوں والا کام یہ تھا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، قرآن پہنچانا۔ نبیوں کا کام تھا کہ ساری انسانیت کو اللہ کی دعوت دینا، اور جو لوگ ایمان لے آئیں ان کو اللہ کی باتیں بتانا، مطلب ان کو مسجد لے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں سبھی کو، جو لوگ چاہے وہ بت پرست ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہو، سبھی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آتے تھے ان کو مسجد میں لے آتے تھے، اور مسجد میں اللہ کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے نبیوں والا کام کہ اللہ کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا، صرف مسلمان تک نہیں، ساری دنیا تک پہنچانا۔ تو یہ نبیوں والا کام ہے۔ تو جب ہم نبیوں والا کام بولتے ہیں تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ ہمیں بتانا چاہیے، پوری باتیں بتانی چاہیے کہ بھائی یہ ہمارا کام ہے، یہ پارٹ ہے، ان نبیوں والا کام کا پارٹ ہے ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ اصلاح۔ نبیوں والا پورا کام یہ ہے۔ جب ہم دین بولتے ہیں، دین کی باتیں ہوں گی، تو دین کی بیسس قرآن اور سنت ہے اور حدیثیں ہیں۔ اگر قرآن سے آپ باتیں نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ دین کی باتیں وہ مکمل ہوگی نہیں۔ تو آپ صرف کسی کو بھی کھڑا کر دیا سیکھنے کے لیے، مقصد ہے کہ بھائی مقصد ہونا چاہیے دین سکھانا۔ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے اور ہمارے ساتھ صرف 3 دن اور 40 دن کی چلے۔ وہ بائی ڈیفالٹ لوگ جڑیں گے، اگر کوالٹی ہوگی، اچھی باتیں سمجھ میں آئے گی، آپ ان کے اوپر چھوڑ دیں۔
تو ان کو یہ نہ لگے کہ یہ زبردستی ہمارے اوپر جو ہے تھوپ رہے ہیں، کہ زبردستی ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ خود بخود جڑیں گے۔ بہت سارے لوگ جماعت والے کو دیکھ کر کے بھاگنے لگتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ نماز کی دعوت دیں گے، وہ اس لیے کہ ان کے ساتھ اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا یا ان کی باتوں پہ میں آ گیا تو کل کو یہ میرے گھر آ جائیں گے کہ چلیے آپ 3 دن کے لیے نام لکھائیے، 40 دن کے لیے نام لکھائیے۔ تو یہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے۔ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہر انسان میں کمی ہوتی ہے، اور انسان سے جماعت بنی تو جماعت میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم علم کو ترجیح نہیں دیں گے، عالموں کو ترجیح نہیں دیں گے، اور ممبر پہ جو لوگ عالم ہیں یا علم والے لوگ ہیں یا ان کی بیان ہونی چاہیے، ایون کوئی بھی بیان ہونی چاہیے، کوئی بھی جاہل بیان نہیں کر سکتا۔ جاہل کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو قرآن و سنت نہیں پتہ ہے تو وہ جاہل ہے، اگر آپ کو قرآن و سنت پتہ ہے تو وہ عالم ہے، چاہے آپ نے علم جیسے بھی حاصل کی ہو۔ بیان جو ہوگی وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی اپنی مرضی سے بولے چلے جا رہے ہیں اور اس کا مطلب ہی ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اور لوگ، بہت سارے لوگ جو صرف ثواب کی نیت سے سنتے رہتے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی ثواب کی نیت سے سنتے رہتے ہیں۔ بھائی آپ ثواب کی نیت سے سن تو رہیں، لیکن آپ کی وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور غلط باتیں نکل گئی، غلط باتیں بولی گئی یا غلط باتیں انجانے میں بھی بولی گئی اور آپ نے اگر اس کو نہیں ٹوکا تو آپ بھی گناہ گار ہیں۔ تو ہمارے اندر جو برائی پھیل رہی ہے وہ ہم سب گناہ گار ہیں، چونکہ ہم اپنی اصلاح قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں کر رہے ہیں، علم کی روشنی میں نہیں کر رہے ہیں، علم کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں۔ علم کو ترجیح دینا بہت ضروری ہے، اور علم میں ہر علم جو ہے وہ علم نافع ہے، لیکن اس علم میں قرآن سب سے اوپر ہوگا، اور سیرت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثیں، قرآن و سنت کی جو علم ہے یہ سب سے اوپر ہوگا۔ باقی علم جو ہے وہ بھی ہمیں اتنی ضروری ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے، ایک میں مثال دیتا ہوں، اس مثال سے سمجھ میں آئے گا کہ علم کی اہمیت اور بھیڑ کی اہمیت کیا ہے۔ 10 گدھے ہوں اور ایک گھوڑا ہو، آپ دوڑا دیں تو کوئی بھی آدمی، بیوقوف آدمی بھی کہے گا کہ ریس میں گھوڑا ہی جیتے گا، چاہے 10 گدھا ایک طرف کیوں نہ دوڑیں یا ان کو ایک ساتھ رسی میں بھی باندھ کے دوڑا دیں، لیکن گھوڑا جو ہے وہی جیتے گا۔ اب آپ 10 گدھا کی جگہ پہ 100 گدھا کھڑا کر دیں اور آپ گھوڑے کو دوڑائیں تو 100 گدھا کی طاقت چاہے جتنی طاقت لگا لے، ریس میں گھوڑا ہی جیتے گا۔ اب آپ 1000 گدھا کھڑا کر دیں اور ایک گھوڑا ہی ہو ریس میں، پھر بھی وہ گھوڑا ہی جیتے گا۔ چاہے اب آپ 1,00,000 گدھا کھڑا کر دیں، 1 کروڑ گدھا کر دیں، ریس گھوڑا ہی جیتے گا۔ یہ ہے علم اور غیر علم کی مثال۔ ہمیں اپنی امت کو عالم بنانا ہے، علم سکھانا ہے، مسجد سے سکھائیں، مدرسے سے سکھائیں، وہ نظام بنائیں، وہ سسٹم بنائیں اپنی اصلاح کا، اور بنیادی چیزیں جو ہے وہ قرآن اور سنت سے ہوگی باتیں۔ جب بھی کوئی بات کرے وہ قرآن اور سنت اور حدیث کی روشنی میں بات کرے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ بولے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے۔ کچھ بھی ہم بول دے رہے ہیں اور ہم سوچ نہیں رہے ہیں کہ اس کا ریپرکشن کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو انشور کرے کہ بھائی چاہے کوئی بھی جماعت ہو، لیکن بات جو ہوگی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی، اور اس کو صرف بات کر کے وہ نکل نہ جائے۔ بات کر کے سامنے والے کو آپ وہ موقع دیں کہ آپ سے کوئی سوال بھی کر سکے، آپ نے کہاں سے بولا، اور ہاں بھلے وہ بیچ میں سوال ہو، مطلب ایک طرح سے قاعدے سے ہو، کسی طرح سے یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن اگر کسی کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو اور کوئی سمجھنا چاہتا ہو تو آپ موقع ضرور دیں کہ وہ آپ سے سوال کرے، تبھی ہماری بات ایک دوسرے کی سمجھ میں آئے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔